الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسٹیج پر تشریف فرما بزرگ علماء کرام اور اسی کے ساتھ نوجوان علماء کرام، حاضرین مسجد، پردہ نشین خواتین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم سے آج ہم تمام یہاں پر دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے. محترم حضرات، ابھی ہمارے سامنے مثالی ماؤں کا مثالی کردار اس موضوع کے تحت پرمغز پر اثر خطاب ہوا. یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی مجلس کا حق ادا ہو چکا، چونکہ آج کے دور میں اور جس قدر فتنے رونما ہو رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہ عنوان بہت ہی اہم ہے، اور جو مثالیں ہمارے سامنے پیش کی گئی اور اس کے تحت جو پیغامات خواتین کو دی گئی، یقیناً یہ ساری کی ساری بہت ہی اہم باتیں. لہذا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب کے سب ان باتوں کو یاد رکھیں اور انہی سلف کی روشنی میں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنے کی کوشش کریں. جیسے کچھ کے سلف صالحین کی ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، ملت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے انہیں تیار کیا اور ان کی خدمت کے ذریعے آج ہر طرف دین اسلام عام ہے، دینی علم عام ہے، بلکہ قیامت تک ان کا تذکرہ ہوگا، ان کی علمی خدمت عام ہوگی اور لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے. آج اس دور میں ان باتوں کو بار بار سننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں ان مثالوں کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. محترم حضرات، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، یقیناً اس عنوان کا حصہ بھی اس سے پہلے کے خطاب میں ایک حد تک مکمل ہو چکا. اس لحاظ سے میں کہنا چاہتا ہوں یقیناً آج کی اس مجلس کا حق اس خطاب کے ذریعے مکمل ہو گیا. اور ویسے جو عنوان آج مجھے یہاں ایمان سے متعلق دیا گیا، اس میں نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے بھی بہت ساری باتیں ضروری ہیں. ایمان کے بچانے سے متعلق سب سے پہلی بات ہمیں اپنی جماعت کے لحاظ سے یہ یاد رکھنا چاہیے. اکثر جگہ پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جمعیت اہل حدیث یا جماعت اہل حدیث کے احباب اس ذعن میں رہتے ہیں، اس گمان میں رہتے ہیں کہ ہم تو حق پر ہیں، ہم موحد ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم سے بڑا پکا مسلمان کوئی اور نہیں ہے. ہم دوسروں کو ایمان کے معاملے میں بالکل دین سے خالی کر دیتے ہیں، ایمان سے انہیں دور کر دیتے ہیں، اپنے آپ میں اس ذعن میں عجب پسندی میں زندگی گزارتے ہیں، اس تصور میں رہتے ہیں گویا کہ ہم ہی دنیا کے سب سے سچے پکے مسلمان ہیں. جبکہ گھروں کے اندر دیکھا جائے، اندرونی طور پر ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ خود ہماری جماعت کے احباب میں ایمان کے ساتھ بہت سارے شرکیہ افعال پائے جاتے ہیں، شرکیہ عقائد پائے جاتے ہیں، شرکیہ اقوال زبان پر چڑھے ہوئے ہیں اور کام کاج
پھر بھی دعویٰ رہتا ہے کہ ہم ہی سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان۔ محترم حضرات، ہرگز نہیں، نہ دنیا میں کوئی صرف دعوے سے کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کوئی صرف دعوے سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر دعوے کے اعتبار سے کامیاب ہونے کی بات ہوتی تو سب سے زیادہ کامیابی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے ہوتی ہے، خاندان کے لیے ہوتی۔ اور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے اور خاندان والوں سے بار بار یہ نہیں کہتے سلیمی یا فاطمہ ما شئتی، کہ اے فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، کل قیامت کے دن یہ تیرا باپ کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اگر کامیابی ملنے کی بات ہوتی تو سب سے بڑی کامیابی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو مل جاتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے ذکر میں بھی رب العالمین نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری ذریت کا کیا معاملہ ہے کہ تو نے مجھے امام بنا دیا، لیکن میری ذریت کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اگر آپ احسن البیان کو دیکھ لیں جس کی مختصر سی تفسیر میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، آخر یہاں رب العالمین کا یہ کہنا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی کچھ نیک لوگ تھے اور کچھ ظالم نکلیں گے، اللہ کے اوپر ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، یا خود کے اوپر ظلم کرنے والے، دوسروں پر ظلم کرنے والے ظالم ہوں گے۔ تو رب العالمین نے وعدہ کیا کہ دعوے کے اعتبار سے کسی کو کامیابی نہیں ملتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی من بدأ به عمله لم يسرع به نسبه، اگر کسی کو کسی کا عمل کل قیامت کے دن کی کامیابی سے پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے بھیج نہیں سکتا۔ کامیابی کا دار و مدار ایمان پر، کامیابی کا دار و مدار اسلام پر ہے، دین پر ہے۔ جو دین پر جمے رہے گا تا حیات، مرتے دم تک جو ایمان میں مضبوط رہے گا اسی کے لیے کامیابی ہے۔ صرف دعویٰ کرنے سے، صرف نام رکھنے سے یا صرف اپنے طور پر گمان کرنے سے کسی کو کامیابی نہیں ملتی، جیسا کہ آج اکثر جگہ میں ہماری جماعت کے احباب کا یہ نظریہ دکھائی دیتا ہے۔ محترم حضرات، انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کیا، کبھی انسان کو مال کی شکل میں نعمت ملتی ہے، کبھی انسان کو صحت و تندرستی کی شکل میں نعمت ملتی ہے، کبھی انسان کو نیک بیوی کی شکل میں یا نیک عورت کی شکل میں، نیک شوہر کی شکل میں اور نیک اولاد کی شکل میں نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ انسان انہی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے۔ مال کمانے کی حرص ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے اور اسے ملنے کے بعد انسان خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے لیے مال ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور مال کے بعد انسان چاہتا ہے کہ عزت ملے، شہرت ملے، اور اسی قدر مال کے برابر انسان کی زندگی میں خوشیاں ملتے رہیں۔ یہ ساری نعمتوں کی تمنا میں انسان زندگی گزارتا، لیکن ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت انسان کی جان ہے۔ جان ہے تبھی انسان کماتا ہے، جان ہے تبھی انسان کے لیے خوشیوں کے مواقع وہاں پر میسر آتے ہیں، جان ہے تبھی انسان کی زندگی کی ساری چیزیں انسان کے لیے خوشیاں لے کر آتی ہیں۔ انسان کے نزدیک یہ جان بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر سانس رک جائے، انسان کا سانس لینا اگر بند ہو جائے تو گویا کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں انسان کے لیے ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کی جان ہے، اور یہی تصور دنیا داروں کا ہے۔ اسی جان بچانے کے لیے لوگ بڑے بڑے قلعے بنا لیتے ہیں، محلات بنا لیتے ہیں، اور بڑے بڑے گھر بنا کر ڈرتے رہتے ہیں کہ گھر سے باہر جائیں تو کیا مسئلہ آ جائے گا، بارش میں کیا ہو جائے گا، گرمی میں کیا ہو جائے گا۔ اس جان کی خاطر انسان بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں انسان کے نزدیک یقیناً یہ جان بڑی عظیم نعمت ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی زندگی خوشحالی میں گزرتی ہو تو کوئی مرنا پسند نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ جتنی چاہے اس کی عمر میں اضافہ ہو وہ زندہ رہے، زندگی گزارتا رہے۔ اور جتنی بھی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں ساری نعمتوں کی حفاظت اور بچاؤ میں انسان کی کوشش رہتی ہے۔ مال مل گیا تو مال بچانے کی فکر میں انسان لگا رہتا ہے، اگر اولاد ملی ہے تو اس کے بچانے میں انسان لگا رہتا ہے، صحت ملی ہے تو صحت و تندرستی کی حفاظت میں انسان لگا رہتا ہے۔ انسان کا تصور دنیاوی طور پر یہ ہے کہ یہی ساری بڑی بڑی اور عظیم نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ دین کی نعمت کے مقابلے میں اور کوئی نعمت نہیں ہے، ایمان کی نعمت کے مقابلے میں اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کائنات اگر بنی ہے تو کائنات کے بنانے کا مقصد بھی ایمان میں شامل ہے، اور کائنات کا اگر خاتمہ ہوتا ہے تو کائنات کے خاتمے میں بھی ایمان شامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا تاکہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرے گا تو کائنات میں غور کر کے کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر بندہ ایک اللہ کو پہچان سکے، وحدانیت کو پہچان سکے، توحید کو جان کر رب العالمین کے ایمان کو، اس کے اسلام کو اپنے اندر مضبوط کر سکے۔ یہ کائنات بھی ایمان کے گویا کہ ایمان کے لیے رب العالمین نے، توحید اور دین کے لیے رب العالمین نے بنایا ہے۔ اور کائنات کے خاتمے کے ذکر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں۔ قیامت اسی وقت آئے گی جب دنیا سے اللہ اللہ کہنے والوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اور حدیث میں بات ثابت ہے کہ رب العالمین قیامت کو برے لوگوں پر نافذ کرے گا، قیامت برے لوگوں پر آئے گی، تو گویا کہ یہ دنیا کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر جڑا ہوا ہے، اور رب العالمین نے کائنات کو بھی اسی توحید کے لیے بنایا۔ یہ دین کی نعمت ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس نعمت کی طرف توجہ دلائی اور ترغیب دلائی، لوگوں سے بار بار کہا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور یہ جان لو کہ تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، تم انتقال کرو تو مسلمان ہو کر انتقال کرنا، تمہارا دنیا سے جانا ایمان کی حالت میں ہونا۔ رب العالمین نے یہاں اس بات کی ترغیب دلائی اور حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ جان لو کہ تمہاری جان اہم نہیں، تمہارا مال اہم نہیں، تمہاری اولاد اہم نہیں، تمہاری جائیداد اہم نہیں ہے۔ اگر اہم ہے کوئی چیز اللہ کے نزدیک تو وہ اسلام ہے، ایمان ہے۔ محترم حضرات، کہیں پر رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے خسارے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے اور نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کیے، حق کی وصیت کیے۔ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کا ذریعہ ایمان بتایا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ایمان بتایا ہے، اور اہل ایمان کے علاوہ سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کے ذکر میں کہا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز پسند ہے تو یہی دین اسلام پسند ہے، دین ایمان پسند ہے۔ رب العالمین نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ کہیں پر رب العالمین نے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین، کسی دوسرے دین کا متلاشی ہو، کسی دوسرے دین پر رغبت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے دین کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ محترم حضرات، دین اسلام کی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام دنیا کا سچا مذہب ہے، دنیا کا پاکیزہ مذہب ہے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا کرنے والا مذہب ہے، اور بندے کو اللہ کا
مقرب بنانے والا مذہب ہے، اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے مذاہب عقل پر مبنی ہیں، لوگوں نے اپنے طور پر انہیں بنایا ہے، یا تحریف شدہ یہ مذاہب ہیں، لیکن سب سے سچا پاکیزہ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی دین کو پسند کرتا ہے۔ اس دین کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول نہیں۔ محترم حضرات، اس اسلام اور ایمان کے بچاؤ کی ضرورت جو آج ہمیں پیش آ رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے درمیان سے اس دین اسلام کی عظمت آہستہ آہستہ ختم ہوتی اور گھٹتی دکھائی دیتی ہے۔ لوگوں کے اندر ایمان کی مضبوطی میں کمی دکھائی دے رہی ہے۔ اسلام کے اندر جس قدر مضبوط انسان کو ہونا چاہیے وہ مضبوطی ہمیں کم دکھائی دے رہی ہے۔ محترم حضرات، پہلے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آخر ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام کے معنی اور ایمان کے معنی حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں، لیکن علماء نے کہا اگر ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ آئے تو دونوں کے الگ الگ معنی ہوں گے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دونوں کا ذکر ایک جگہ پر بھی کیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ دیہاتی آ کر کہتے ہیں کہ اے نبی ہم ایمان لائے، آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ وہ کہیں کہ ہم اسلام لائے، ایمان ابھی نہیں، ابھی ہم اسلام لائے ہیں۔ ایسی جگہ پر جہاں ایمان اور اسلام کا ذکر دونوں ایک ساتھ ہو، دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ ایمان کا معنی ہے اعتقاد رکھنا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اللہ کے نبیوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لانا، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج ادا کرنا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ جو ارکان انسان اپنے اعضاء سے ادا کرتا ہے یہ اسلام میں شامل ہے، اور جو چیز انسان اپنے اعتقاد سے ثابت کرتا ہے کہ زبان سے اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دل سے اس بات کو تصدیق کرے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، دینے والا وہی، لینے والا وہی، رازق وہی، مالک وہی، متصرف وہی، ناصر وہی، ہر چیز کا دار و مدار اللہ کی ذات پر ہے۔ اس بات پر انسان یقین رکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، یہ ایمان کہلاتا۔ اگر دونوں کو الگ الگ ذکر کیا جائے، ایمان کو الگ، اسلام کو الگ الگ ذکر کیا جائے، تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی صرف اور صرف اللہ کی خاطر گزارے، انسان کا جینا اللہ کی خاطر، انسان کا مرنا اللہ کی خاطر، انسان کا کھانا اللہ کی خاطر، انسان کا کھانا چھوڑنا اللہ کی خاطر۔ انسان اگر دن گزارتا ہے تو اللہ کے لیے، رات گزارتا ہے تو اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ بتا دیجئے میرا نماز پڑھنا بھی اللہ کے لیے، میرا قربانی دینا بھی اللہ کے لیے، اتنا ہی نہیں بلکہ میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ میں رہوں گا دنیا میں تو اللہ کی عبادت کرتے رہوں، اگر میں دنیا سے جاؤں گا تو اللہ کی رضا کی خاطر خوشی بخوشی میں اللہ کے دیدار کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی نعمت جنت کو حاصل کرنے کے لیے میں یہاں سے جاؤں گا۔ محترم حضرات، بات یاد رکھ لیجیے، انسان کی زندگی میں انسان کو جتنی بھی چیزیں ملیں یہ ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں، ختم ہونے والی، کوئی چیز یہاں دائمی نہیں ہے، اور انسان کے کام آنے والی کوئی چیز یہاں نہیں ہے سوائے ایمان کے، اسلام میں کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ بارہا ہم سنتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں میں کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ انبیاء کام آئیں گے، نہ اولیاء کام آئیں گے، نہ صلحاء کام آئیں گے، نہ اتقیاء کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ماں باپ اولاد کے لیے، نہ اولاد ماں باپ کے لیے، نہ بیوی شوہر کے لیے، نہ شوہر بیوی کے لیے، نہ دوست دوست کے لیے، بھلے سے زندگی بھر کوئی جگری دوستی کے ساتھ رہا ہو، لیکن وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک اپنی اپنی فکر میں رہے گا۔ اگر کوئی چیز وہاں کام آئے گی تو انسان کا دین، انسان کا ایمان اور انسان کا اسلام ہی کام آئے گا، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گا۔ اور اس بات کو خود اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر قرآن مجید کے اندر بتایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے بندے تو انسان ہے، تجھ سے غلطیاں ہوتی
ہوتی ہیں. انسان بھولتا ہے, انسان بہت ساری چیزوں کو فوراً اپنے دل و دماغ سے نکال دیتا ہے. آج ہماری تذکیری مجلس ہے, یہاں سے ہم جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہماری ذہن سے نکل جائیں گی. انسان بھلا دیتا, پھر معصیت کا ارتکاب کرتا ہے, گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. لیکن رب العالمین نے کہا کہ اے بندے, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں, لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک یہ ایمان کے مقابلے میں, یہ شرک اسلام کے مقابلے میں ہے, توحید کے خلاف ہے. اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز اہم ہے وہ توحید ہے, ایمان ہے, اسلام ہے. آج ہمیں اسی ایمان و اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے اندر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جملہ ہمارے دل و دماغ کے لیے کوئی ایک انوکھا ہو کہ ہمارے ایمان میں کیا کمی ہے, ہمارے اسلام میں کیا کمی ہے. بس اتنا میں کہنا چاہتا ہوں, اگر کسی کو اپنے دین کا جائزہ لینا ہے تو بس وہ اپنے 5 وقتہ نمازوں کا جائزہ لے, 5 وقتہ نمازوں کا جائزہ لے لے اور بتا دے کہ میرا دین میرے اندر کتنا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتے, عشاء کی نماز کی پابندی نہیں کرتے, اور ان 2 نمازوں کے بارے میں کہا کہ 2 نمازیں منافقوں کے لیے بھاری ہیں. تو گویا کہ یہ 2 نمازیں پڑھنے میں جس کے لیے تکلیف ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو منافقوں کی صف میں ٹھہرا رہا. اس کے ایمان کی کمزوری اسی سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کے اندر نہ اللہ کی محبت ہے, نہ اللہ کے رسول کی محبت ہے, اس کے اندر نہ آخرت کا تصور ہے, اس کے اندر نہ جہنم کا ڈر ہے, نہ اس کے اندر جنت کی طلب ہے. کوئی چیز نہیں ہے. بس دنیا میں کھا پی کر عام مخلوقات کی طرح انسان زندگی گزارتا جا رہا ہے. محترم حضرات, ایمان کی کمزوری اگر ہم کہیں, یقیناً آج ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی اشد ضرورت ہے. اور ضرورت کیوں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہر طرف سے یلغارے ہیں, ہر طرف سے حملے ہیں, کہ ہر طرف سے اسلام اور اہل اسلام کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایمان میں کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ یلغارے, یہ حملے, یہ پروپیگنڈے, ایک تو ہمارا ازلی دشمن شیطان لے کر چل رہا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے چیلے ہیں, انسان, شیطان نما انسان جو اس کے چیلے ہیں, جو ہر طرف سے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ اگر ہم اندازہ کریں تو کر سکتے ہیں. جیسے بھی اس سے پہلے کی تقریر میں بات آئی تھی کالج کے مسئلے میں. محترم حضرات, آج جو فی الحال مسلمانوں کے درمیان جو بہت ہی سنگین مسئلہ دکھائی دے رہا ہے وہ مسئلہ ہے ارتداد کا مسئلہ. ارتداد کا مسئلہ, شادی کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دینا, شادی کے لیے اسلام کو چھوڑ دینا سب سے بڑا مسئلہ آج جو ہر طرف سنا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے. ہر گاؤں کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. کیا لڑکا اور کیا لڑکی, سب کے سب اس میں ملوث ہیں. یہ ایمان کی کمزوری کا سب سے بڑا اثر آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں شادی کی وجہ سے. بھلا بتلاؤ, کیا کوئی صرف شادی کی وجہ سے دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر عظیم نعمت دین کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا مبغوض کوئی نہیں ہو سکتا, اور اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہو سکتا جو اسلام کو ایک بس شادی کی خاطر چھوڑ. اللہ, عشق و محبت کا معاملہ, پیار و محبت کا معاملہ, جنسی تسکین کے لیے, جنسی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے عظیم دین کو قربان کر دے, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. یہ چیز آج بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہے, الحاد اسلام کو چھوڑ دیں. اور بعض ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں چھوڑ رہے, اسلام پر ہم باقی ہیں, وہ اپنے دین پر, میں اپنے دین پر. بھلا بتلاؤ ایسا کون سا دین ہے کہ انسان جنسی تعلقات کو قائم کر لے, شریعت کے خلاف عمل کر لے, پھر بھی اس گمان میں ہو کہ وہ اس کے دین پر ہے, میں اپنے دین پر ہوں. اگر ایسا ہی ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کو, اس معاملے کو مکہ کے اندر طے کرتے, اور اللہ تعالیٰ
یہ آیتیں نازل نہیں کرتا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آپ بتا دیجئے کہ اے کافروں جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. کافروں نے کیا کیا؟ آ کر مطالبہ کیا تھا کہ آخر یہ مسئلے کیوں ہیں؟ ہم سب ایک ہیں، ایک ہی خاندان والے، ایک ہی گاؤں والے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کر دو اور دوسرے دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے. مداہنت اختیار کر لیں گے دین کے معاملے میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مداہنت سے سختی کے ساتھ منع کیا. اور رب العالمین نے سورۃ الکافرون کو نازل کر کے بتا دیا یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ شرک اور توحید ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. یہ تو پانی اور آگ کا معاملہ. اور اس سے بڑھ کر آج جو ایمان کی کمزوری ہمارے اندر دکھائی دے رہی ہے محترم حضرات، جیسا کہ ابھی میوزک کا بھی ذکر ہمارے سامنے ہے. یہ بات ہے کہ ایمان کو کمزور کرنے میں یہ فلمیں شامل ہیں، سیریلز شامل ہیں، ٹی وی میں بڑے پردوں میں جو بھی چیز دیکھی اور دکھائی جاتی ہے یہ ساری کی ساری ایمان کی کمزوری کا سبب ہے. لوگ اسے دیکھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ دین کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اسلام کا معاملہ کوئی بڑا نہیں ہے، جیسے چاہے عمل کر لو، جب دل میں آیا اللہ کو پکار لو، جب دل میں آیا نمازیں پڑھ لو، جیسے چاہے زندگی گزار لو. آخرت میں جانے کے بعد کا معاملہ ہے، وہاں ہم اپنے معاملے کو دیکھ لیں گے. اللہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ ٹی وی، فلمیں، سیریلز اور اس سے بڑھ کر جو موبائل کا معاملہ آج اتنا عام ہے کہ لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے، بازاروں میں بیٹھے بیٹھے موبائل کے ذریعے بہت سارے ایسے افکار کو اختیار کر لیتے ہیں، ایسی چیزیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آ کر انسان کے اندر ایمان کو کمزور کر دیتا. محترم حضرات، آج ہم یہاں پر اتنے آرام سے بیٹھے ہیں، کم سے کم اتنا تو طے ہے کہ دل مانتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. کم سے کم اتنا تو ہے کہ یہ مسجد ہے، دین کی باتیں سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں. لیکن کیا یہ بات ہمیں نہیں معلوم کہ آج ہم اتنا اطمینان سے بیٹھے ہیں، عرب سے اسلام ہندوستان تک جو پہنچا ہے تو کیا ایسے ہی آسانی کے ساتھ پہنچ گیا جیسے آج ہم یہاں اسلام کو بہت ہی آسانی کے ساتھ لے رہے ہیں، ایمان کو ہم بہت ہی ہلکے میں لے رہے ہیں؟ کیا یہ دین ایسے ہی آسانی کے ساتھ پہنچا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اگر ایمان کو بچانے کی بات ہے، اسلام کو بچانے کی بات ہے تو چاہیے کہ ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ آخر صحابہ نے اس ایمان کو کیسے بچایا اور ان کے ایمان کو بچانے کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم بھی مسلمان ہوئے. رب العالمین نے مثال دیتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر وہ لوگ تمہارے ایمان جیسا ایمان لاتے تو ہدایت پر آ جاتے. اور مفسرین کہتے ہیں یہاں پر آیت کا سیاق بتاتا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اگر یہ اہل کتاب صحابہ جیسا ایمان لاتے تو یقیناً وہ بھی ہدایت پر آ جاتے، راہ راست پر آ جاتے. تو رب العالمین نے اہل کتاب کے لیے ایمان کی مثال دی تو صحابہ کے ایمان کی مثال دی. آخر وہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان میں صحابہ کے ایمان کی مثال پیش کی ہے. اگر ہم دیکھیں یہ بات یاد رکھیے، جس کے اندر بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، صحابہ کے ان واقعات کو جاننے کے بعد اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں، اس کے آنکھوں سے آنسو نہ آئیں، یقیناً یہ ہو نہیں سکتا. ایمان والا جب ان کے واقعات کو سنتا ہے، جانتا ہے تو کم سے کم اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ آخر ہم بھی مسلمان ہیں، کہ آخر ہمارے اندر بھی ایمان ہے، کہ آخر ہم بھی صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والے ہیں. محترم حضرات، صحابہ کرام نے اس دین کو، اس ایمان کو بچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی. ان کی قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی جو دی جاتی ہے وہ جان کی قربانی. اس ایمان کی خاطر صحابہ نے جان کو قربان کر دیا، جبکہ عام انسان کے یہاں سب سے عظیم چیز جان ہے. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اللہ کے نبی میں آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، میری جان کے بعد، میری جان کے بعد میں آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. وہ کہ صحابی نے بھی ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک ان کی جان دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے. لیکن اللہ کے رسول نے
ابھی تم مومن نہیں ہوئے. ایمان کے لیے اپنی جان کو بھی لگانا پڑے. اگر تمہیں میری محبت تمہارے اندر ہے تو تم اسی وقت صحیح مومن ہوگے کہ تم تمہاری جان سے بڑھ کر اس سے محبت کرو. یہ بات ہے ایک عام انسان کے نزدیک انسان کی جان بہت بڑی چیز ہے، لیکن صحابہ نے اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. کتنی مرتبہ ہم سنتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ایمان کی خاطر کیسے کیسے تکلیفیں دی گئی. گرم گرم ریت میں لٹایا گیا، گلے میں رسی ڈال کر انہیں بازاروں میں پتھریلی زمین میں گھسیٹا گیا اور ان کے چھاتی پر بڑا بڑا پتھر رکھا گیا اور ان کے گلے پر پاؤں رکھ کر بار بار کہا گیا کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو. لیکن اس کے باوجود ان کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، احد احد احد، اس کے سوا دوسرا کلمہ نہیں. محترم حضرات، صحابہ میں خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ اس ایمان کی خاطر انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی. عمار، یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہما نے کیسی قربانی کی، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا. اپنی جان گوانا برداشت ہے لیکن ایمان گوانا برداشت نہیں. جان چلی جائے پرواہ نہیں مگر ایمان جائے، یہ بات کبھی بھی صحابہ کے لیے گوارا نہیں تھی. اور صحابہ نے جو اس ایمان کو بچانے کی جو قربانیاں دی ہیں اس میں سے ایک قربانی یہ ہے کہ صحابہ نے بڑے عائش کو قربان کر دیا. بڑے بڑے عائش، جیسے آج ہم عائش کی زندگی گزار رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمان و اسلام ہمارے نزدیک بہت معمولی ہے، لیکن صحابہ نے اس ایمان کی خاطر بڑے بڑے عائش کو قربان کر دیا. کیا مطلب ہے عائش کو قربان کرنے کا؟ صحابہ نے اس ایمان کی خاطر اپنی بڑی جائیدادوں کو قربان کر دیا، ماں باپ کی طرف سے ملنے والی جائیدادیں قربان کر دی. اس ایمان کی خاطر بہترین سے بہترین کھانا کھانے والے صحابہ ایمان کو بچانے کے لیے کئی کئی دن تک بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں. پیٹ پر پتھر باندھتے مگر کبھی شکایت نہیں کرتے کہ اس اسلام میں آنے کی وجہ سے یہ تکلیفیں مجھے ہو رہی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے واقعات میں تو ذکر کیا، کئی ایسے واقعات ان کے ہیں کہ اگر وہ کمانا چاہے، دنیا بنانا چاہے تو عالی شان کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن ایمان اور دین کو سیکھنے کے لیے جب وہ مسجد نبوی صفا کے علاقے میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ کئی کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا. بھوک کی وجہ سے جب غشی طاری ہوتی تو بے ہوشگی جب مجھ پر آتی تو لوگ مجھے دیکھ کر سمجھتے کہ دیوانہ ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا. کبھی میرے گردن پر پیر رکھ کر ہلا کر دیکھتے کہ آخر یہ کبھی زندہ ہے کہ نہیں ہے. ایسی حالت ہے، کئی کئی دن تک کھانا میسر. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے جب مکہ میں تھے تو بڑے ہی عالی شان زندگی گزارتے تھے، بہترین پوشاک میں ملبوس ہونے والے، بہترین عطر لگا کر جب گلیوں میں جاتے تو ایک گلی سے دوسری گلی تک ان کی خوشبو لوگ محسوس کرتے تھے. گھوڑے پر سوار ہونے والے، بڑی عزت کی زندگی گزارنے والے مصعب بن عمیر. لیکن جب ایمان لائے تو گھر والوں نے باہر کر دیا انہیں گھر سے. کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، اور یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان کے لباس ایمان لانے کے بعد وہ عالی شان باقی نہیں رہا بلکہ ٹاٹ کے کپڑے ان کے جسم پر تھے. یہاں تک کہ ان کے پاس بٹن لگانے کے لیے بٹن بھی نہیں تو کانٹا لگا کر اپنے سطر کو چھپاتے تھے، اپنے بدن کو چھپاتے تھے. جب مدینہ گئے دائی بن کر، جب شہادت انہیں نصیب ہوئی، محترم حضرات یہ بات طے ہے کہ جب انہیں ان کے کپڑے کو جب سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر کو ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا. بتاؤ کہ صحابہ نے آخر یہ قربانی دی تو کس کے لیے دی؟ کیا انہیں دنیا میں نام کمانا تھا؟ کیا دنیا میں دولت کمانی تھی؟ یا دنیا میں اچھی زندگی گزارنا تھا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے قربانی دی تو صرف اپنے ایمان کو بچانے کی. انہیں بات سمجھ میں آ گئی تھی یہ کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی ہے تو ایمان، اسلام اور دین ہی انسان کے کام آنے والا. صحابہ نے جو قربانی دی ہے محترم حضرات، اس میں سے اگر ہلکی سی ایک قربانی، بس آج کے اس بیان میں ایک کا مطالبہ آپ سے میں کرتا ہوں، ایک قربانی اگر ہم مسلمان دے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم کم سے کم سچے مسلمان تو ہو جائیں. ادنا سے ادنا سچے مسلمان تو ضرور ہو جائیں گے. ایک قربانی، وہ قربانی کیا ہے؟ خواہشات کی قربانی، نفس پرستی کی قربانی،
معصیت کی قربانی، اللہ کی نافرمانی کی قربانی، کہ انسان اس بات کو تہیا کر لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، خواہشات کو قربان کر دوں گا، خواہشات پر عمل نہیں کروں گا، ایک قربانی۔ صحابہ کی قربانیاں تو بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اس میں خواہشات کی قربانی بھی شامل ہے۔ جب کبھی اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا، تو صحابہ اکرام اپنی زندگی بھر کی برائی کو ختم کر دیتے، چھوڑ دیتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، مکہ میں تھے صحابہ، شراب پی رہے تھے، مدینہ میں آئے صحابہ، شراب پی رہے تھے۔ گویا کہ یہ شراب کی عادت ان کی پرانی بن گئی تھی، پرانی بن گئی تھی۔ اسلام سے پہلے بھی انہوں نے شراب پیا ہے، اسلام کے آنے کے بعد بھی حرمت سے پہلے تک صحابہ نے شراب پیا ہے، یہ عادت پرانی ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی رب العالمین نے شراب کی حرمت کی آیت نازل کی اور صحابہ کے درمیان اعلان ہوا کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے، صحابہ نے سارے کے سارے اپنے گھر میں موجود مٹکوں کو پھوڑ کر شراب بہا دی، اور یہاں تک کہ جو پی رہا تھا اس نے اپنے منہ سے تھوک دیا، جو ہاتھ میں لیا ہوا تھا اس نے اپنے ہاتھ کو پھینک دیا، جتنی شراب تھی ساری کی ساری مدینے کے نالیوں میں بہا دی گئی۔ اور لوگوں نے لکھا ہے کہ اس دن مدینے میں پانی نہیں بہا نالوں میں، بلکہ شراب بہ نکلی۔ آخر وہ کون سا ایمان تھا، کیسا وہ جذبہ تھا صحابہ کا کہ بس ایک حکم پر صحابہ نے اپنی زندگی بھر کی خواہش کو ختم کر دیا۔ وہ ایمان کی مضبوطی کی ان کی واضح دلیل تھی۔ بس آج ہمیں ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے، خواہشات کی قربان، نفس کی قربان، کہ ہم اپنے نفس کو کچل دیں، خواہشات کو کچل دیں، تو خود بخود ہمارے اندر ایمان کی محبت پیدا ہوگی، اور ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور ہم اس کے احکام کو بآسانی انجام دیں۔ محترم حضرات، ایمان کی کمزوری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کے اندر یہ چیز کئی ناحیوں سے آج پائی جاتی ہے۔ خواتین میں بدعقیدگی عام ہے، خواتین کے اندر بدعات کا رواج ہے، علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، یا ماحول نہ ملنے کی وجہ سے، یا ایک دوسری خواتین سے غلط باتیں سننے کی وجہ سے، یہ سارے اسباب اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ خواتین کے اندر ایمان کی کمزوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی اللہ کے بارے میں برے کلمات ان کی زبان سے نکال دیتی ہیں، اور کبھی کوئی چھوٹی سی مصیبت بھی آ جائے تو اس میں واولا مچا دیتی ہیں، پریشانی کا اظہار کر دیتی ہیں۔ جبکہ شریعت نے ہمیں بتایا اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو، انسان کے اوپر کتنی بھی بڑی سی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، وہ مصیبت اس کے لیے بہت ہی ہلکی اور معمولی دکھائی دے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ پریشان تھے، اور اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ کا انتقال ہوا۔ کہنے لگے اگر کوئی یہ کہے گا میں اس کے سر کو قلم کر دوں گا۔ پریشانی اتنی بڑھ گئی کہ نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، منبر پر چڑھا، خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد بس ایک بات بتائی، کہا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں ہے، اور جو رسول کی اطاعت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے۔ مدینہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے ترمذی شمائل کی شرح میں، شمائل ترمذی کی شرح میں، شرح شمائل ترمذی، انہوں نے اس حدیث کے پس منظر میں ایک مسئلہ ذکر کیا، کہا کہ آج انسان اگر سوچے تو اسے ایک بات اس کے ذہن میں کھٹک سکتی ہے کہ ہاں مسئلہ تو انتقال کا ہے، لوگ پریشان اس میں ہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا، آگے کی کارروائی کیسے کر اس مسئلے میں ہے، لیکن یہاں آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ کیوں دیا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس کا اصل سبب یہی ہے کہ توحید کا ذکر پہلے کیا گیا، ایمان کا ذکر پہلے کیا گیا، اس لیے کہ ایمان جب مضبوط ہو جائے بڑی سی بڑی مصیبت بھی انسان کے لیے بہت ہی ہلکی ہو جاتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے دنیا کی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا، یہ خود اللہ کے رسول نے بتایا۔
اللہ کے رسول کا دنیا سے رخصت ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی تکلیف کی چیز ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایسی بڑی تکلیف کے وقت میں بھی توحید کا ذکر کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ زندہ ہے، مانگو جو مانگنا وہی دینے والا، تو تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ خواتین میں جس قدر عقیدے کی خرابی زیادہ پائی جاتی ہے، اسی قدر ایمان میں کمزوری آتی جاتی ہے۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے عبادت میں دور رہتی ہیں، سستی اور کاہلی اختیار کرتی ہیں، اور اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں اور اپنے بچوں کی تربیت میں دینی تربیت اور نادینی اعمال صحیح طور پر وہ انجام دے سکتی ہیں۔ محترم حضرات، ایمان کی کمزوری اور ایمان بچانے کی جو بات آج ہمارے سامنے کی جا رہی ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہر طرف سے یلغاریں ہو رہی ہیں، کبھی سیاسی مسئلے میں ہوتی ہیں تو کبھی شیطانی طور پر ہوتے ہیں، کبھی لوگ ان چیزوں کو مسلمانوں کے درمیان لاتے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پرانی چیز ہے۔ صحابہ کے زمانے میں اہل کتاب بھی یہی کام کرتے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں جا جا کر ایسا کچھ کام کرتے کہ صحابہ کے ایمان میں کمزوری آ جائے اور صحابہ مرتد ہو جائیں، ارتداد کا شکار ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ارتداد کے معاملے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی مرتد ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا، اللہ اسے معاف نہیں کرتا، اور اس کے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہے۔ رب العالمین نے کئی آیتوں میں اس مسئلے سے آگاہ کیا اور کہا کہ اسلام ہی سے انسان کو سربلندی، انسان کو عزت اور انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہوئے مومن، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ۔ ارفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ تم میں سے جو مومن ہیں اللہ ان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ۔ اگر عزت کی بات کریں تو وللہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیتوں سے اس بات کی وضاحت کی کہ اسلام کو چھوڑنے میں ذلت ہے، اسلام کو اپنانے میں عزت ہے، اسلام کو چھوڑنے میں خسارہ ہے، اسلام کو اپنانے میں کامیابی ہے، اسلام کو چھوڑنے میں انسان کے لیے کبھی کامیابی نہیں ہے۔ اسلام کو اپنائے تو انسان ہر جگہ پر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ محترم حضرات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں اسلام سے متعلق کہ آخر یہ دین کس قدر ہمارے لیے اہم ہے اور اس دین کے بچانے کی ذمہ داری ہم پر کتنی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر میں تھے، آپ کے ساتھ دوسرے صحابی غالباً ابو عبیدہ سفر میں جا رہے ہیں۔ دوران سفر جب شام کے قریب پہنچ رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے ہیں، اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے، اور چپل اٹھا کر آپ نے کھاندے پر رکھ دیا۔ تو دوسرے صحابی جو شریک تھے کہا کہ عمر آپ تو خلیفہ ہیں اور آپ ایک سیاسی مسئلے میں آپ شام جا رہے ہیں، بڑے اہم کام میں آپ شام جا رہے ہیں، اگر اس حال میں لوگ آپ کو دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہاری جگہ پر کوئی یہ جملہ کہتا تو میں ضرور اسے سزا دیتا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام سے عزت دی، اسلام سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ تو گویا کہ اسلام سے پہلے ہماری عزت نہیں تھی، ہم ذلیل تھے، خوار تھے، ہمارا کوئی مقام نہیں تھا۔ اور یہ بات سچی ہے کہ اسلام سے پہلے صحابہ کو کون جانتا تھا، اور صحابہ کا نام لیا جاتا تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شرابی ہیں، وہ کبابی ہیں، اور ان کے اندر قتل و غارت گیری کا معاملہ بہت زیادہ ہے، اور بہت ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، زنا کا معاملہ، شراب کا معاملہ، جھوٹ بولنے کا معاملہ، لوٹ مار کا معاملہ، ہر چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے ان کی شبیہ اس انداز میں پیش کی جاتی تھی، وہ ذلیل و خوار تھے، لیکن اسلام کے بعد رب العالمین نے ان کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک لوگ ان کا نام لیں گے اور نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی کلمات استعمال کریں گے۔
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اسلام سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت بخشی ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ آج ہم یہاں پر عزت کی زندگی گزار رہے ہیں تو اسی اسلام کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. محترم حضرات, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی قدر کو پہچانیں, اس اسلام کی قدر و منزلت کو پہچانیں, اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں کہ میں مسلمان. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اللہ کا شکر ہے اللہ رب العالمین نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. آج یقیناً ایک مسلمان کو چاہیے کہ خود کی وہ قدر کرے, اسلام کی قدر کرے اور اسلام پر پورے طور پر عمل کرنے پہ آ جائے. اسلام کی کمزوری میں یہ بات شامل کہ آج اگر مسلمان اسلام سے کمزور اور دور ہوتے جا رہے ہیں تو یقیناً وجہ یہی ہے کہ ہم خود اپنے دین کی قدر نہیں کرتے, اسلام کی قدر نہیں کرتے. چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کہ آج ہم مسلمانوں میں کبھی کبھی ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اگر میں کہوں مسلمان ہے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, اسلام پر عمل کرنے پر لوگ کیا کہیں گے. ڈر انسان محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ سامنے لوگ جیسا کر رہے ہیں ویسا کرنے پہ آ جاتا ہے. خود وہاں پر اسلام کی سچائی, اسلام کی اچھائی بتانے پر نہیں آتا, بلکہ لوگوں کے نقش قدم پر, رویے پر چل کر انسان اسلام کے خلاف کرنے پہ آ جاتا ہے. مثال کے طور پر سمجھیے, اگر انسان کسی ہائی فائی 5 اسٹار ہوٹل میں چلا گیا کھانے کے لیے, اب دیکھتا ہے کہ لوگ وہاں دائیں ہاتھ سے کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھائے, ایک فیشن بن گیا. بائیں ہاتھ سے کھانا فیشن ہے. انسان وہاں پر کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے, اپنے اسلام کو نیچے گرا دیتا ہے. تو لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی بائیں ہاتھ سے کھانے پہ جاتا, یا سمجھو کہ اس کے سامنے لوگ کھا رہے ہیں, وہ سارے کے سارے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں, فیشن پر عمل کر رہے ہیں. انسان وہاں پر ان کو دیکھ کر یہ بھی فیشن پر عمل کرنے پہ آ جاتا ہے. یہی نتیجہ ہے کہ آج نوجوانوں کے اندر لباس کو ہم دیکھ لیں کہ لباس انگریزی لباس میں لوگ ملبوس رہتے ہیں, پہنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ازار ٹخنے سے نیچے ہے, یا پینٹ ایسی پہنے ہیں کہ بالکل فٹ ہے, جو چیز چھپانے کی ہے کہ پہننے کے باوجود وہ چیز دکھائی دے رہی ہے, یا کہ پینٹ ادھر ادھر سے پھٹ گئی ہے, یا مختلف چیزیں انسان یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اگر میں اسلام کے مطابق پہنوں گا, اسلام کے مطابق کھاؤں گا, اسلام کے مطابق چلوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے پرانے زمانے کا انسان ہے, یہ قدامت پسند ہے اور یہ فیشن کے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں ہے. بس دوسروں کو دیکھ کر انسان خود کی قدر کم کر لیتا, اپنے دین کو وہاں کمزور کر دیتا. اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے, جیسا کہ ابھی ٹیکساس سول کوڈ کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے. دو طرفہ باتیں مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہوتا ہے ہونے تو کیا مسئلہ ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, کچھ بھی ہو ایک مسلمان اور اسلام کی ایک شناخت مسلم پرسنل لا بورڈ کے طور پر باقی ہے, اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہیے. کم سے کم وہ چیز تو مسلمانوں کے لیے آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ملی ہے. محترم حضرات, یہ بات یاد رکھیے, یہاں پر اگر کوئی اس معاملے میں منفی سوچ میں ہے کہ کچھ ہوتا ہے تو ہونے دو, مطلب یہی ہے کہ اس کے نزدیک اسلام کی وہ قدر نہیں ہے جو قدر ہونی چاہیے, وہ عظمت نہیں ہے جو عظمت ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو معاملہ آج ہمارے سامنے آیا ہے, اگرچہ کہ معاملہ نجی زندگی سے جڑا ہوا ہے, شادی بیاہ سے, طلاق و خلا سے, میراث سے اور بچوں کو گود لینے سے, ایک سے زیادہ شادیاں کرنے سے, یا دوسری گھریلو مسائل, نجی مسائل میں جسے سول مسئلہ کہتے ہیں, تو اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے. لیکن انسان کبھی یہ نہ سوچے یہ تو بس دنیاوی چیزیں ہیں, بلکہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں. ہمارا دین ہمیں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا گزارنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے, تو ہمیں اسی طریقے پر اپنی زندگی, اپنی دنیا گزارنا ہے جیسا کہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے. تو وہاں پر ہمیں شریعت کے خلاف عمل کرنا پڑے گا اگر یہ قانون عام ہو جائے. شادی بیاہ میں, خدا و طلاق میں, میراث کے مسئلے میں ہو, یا اور گود لینے کا معاملہ ہو, اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز ہو, تو وہاں پر شریعت کے خلاف عمل کرنا پڑے گا. اور شریعت کے خلاف عمل کرنے سے کیا ہوگا, یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. دشمن جب کبھی کوئی پروگرام بناتا ہے
یہ ہم مسلمانوں جیسا نہیں ہوتا کہ مسلمان کیا کرتا ہے، کل کوئی کام کرنا ہے تو کل کا پروگرام بناتا ہے، پھر اس کے بعد کے کل کا پروگرام مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، کہیں گے کل دیکھ لیں گے، وہ تو 2 دن بعد کا پروگرام ہے نا، کل دیکھ لیں گے، اس کے بارے میں بعد میں سوچ لیں گے۔ لیکن جب دشمن کوئی پروگرام بناتا ہے تو وہ تو 50 سال 100 سال بعد کا بناتا ہے۔ اگر ہم آج شریعت کی تعلیمات کے معاملے میں اس قدر ہم خاموشی اختیار کر لیں تو پتہ نہیں آگے آنے والے اولاد، آگے آنے والی نسل کے سامنے شرعی تعلیمات کی وضاحت ہو کہ نہ ہو، جو جیسے ماحول چل رہا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے جائیں گے، انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ شریعت نے ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی رہنمائی کی ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کرنے کا معاملہ بھی شریعت نے ہمیں بتایا۔ آگے کی نسل کی فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ چیز قرآن مجید میں ایمان کی حفاظت، ایمان کے بچانے کے حوالے سے انبیاء کے واقعات میں ہمیں بتائی گئی کہ انبیاء جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب تم مجھے بھی بتوں کی پرستی سے بچا لینا اور میرے بچوں کو بھی بتوں کی پرستی سے بچا لینا۔ یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے کہ خود بھی بچیں، اپنے اولاد کے بارے میں سوچیں۔ یہ دین کے بچاؤ میں یہ بات شامل ہے۔ محترم حضرات، اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے بس ایک چھوٹی سی دعا آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع ایمان کو بچانے سے متعلق ہے۔ ایمان کو بچانے کے معاملے میں قرآن مجید نے ہمیں ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ انسان مرتے دم تک دین پر رہے، اور مرتے دم تک دین پر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بارہا دعا بھی کرتے رہے، اور اس میں چھوٹی سی دعا یوسف علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ سے وہ دعا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے موت دے، وفات دے تو اسلام کی حالت میں، مسلمان بن کر میں مروں، مسلمان ہو کر میں مروں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، چھوٹی سی دعا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اسے یاد کر لیں۔ جب بھی آپ دعا کریں ضرور بضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرد دم تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ رب العالمین جو کچھ باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں، کہنے والوں کو، سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو بھی پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں یا ارتداد کی جو لہر آج چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنی غیب سے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں، اور اسی طرح خاص کر جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے دین کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو نئے نئے مسائل آج ہمارے درمیان اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے مسائل کے دفاع کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہو کر ان مسائل کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ایسے مسائل کو جاننے کے بعد اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں ہمیں زیادتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین خواتین کو اپنے گھر کے اندر دینی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین خواتین کو عقیدے میں مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو نیک مائیں ہیں، اللہ انہیں اپنے بچوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نوجوان اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان نوجوانوں کو دین کا تو محافظ بنا دے، اے اللہ انہیں مرتے دم تک دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کے خلاف جو بھی مسئلہ درپیش ہو تو ایسے وقت میں اسلام کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر ہمیشہ مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جوانی کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جوانی کو غلط راستے پر لے جانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بزرگان دین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ان کی وفات اور ان کے مرتے دم تک دین پر انہیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم